کہ ہم لوگ دنیاوی اپنے معاملات اور کاموں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس دعا کے لیے وقت نہیں رہا ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، اور دنیا میں ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہی نہیں آتی۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، آپ مانگنے کے لیے، گفتگو کے لیے براہ راست کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، تو سوچیں کہ آپ دعا کے مغز سے، عبادت کے مغز سے آپ محروم ہیں، آپ کی عبادت کا مغز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب کے لیے دل عزیز اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے بارے میں ذکر کرنے لگی ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ بھی اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجتے رہو۔ ہم لوگوں کا زندگی کا معاملات، یہ ٹاپک میں نے اس لیے چوز کیا ہے کہ ہم لوگ دنیاوی اپنے معاملات اور کاموں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس دعا کے لیے وقت نہیں رہا ہے۔ تو دعا کا کیا لینا دینا ہے درود کے ساتھ، وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلتی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں دعا بھی مانگتا ہوں اور آپ پر درود پڑھتا ہوں، تو میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مختص کر دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ انہوں نے کہا 1/4۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ پھر فرمایا کہ اپنا آدھا وقت درود کے لیے مختص کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بھی بڑھا دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تلقین کر رہے ہیں کہ تم جتنا زیادہ وقت درود پڑھو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، اور دنیا میں ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہی نہیں آتی۔ اب یاد اس لیے نہیں آتی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہم 5 منٹ بھی گھڑی کے حساب سے جائے نماز پر بیٹھ کر بات نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے۔ اور دعا کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مختص سی بات فرمائی ہے، لیکن بڑی جامع ہے، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، آپ مانگنے کے لیے، گفتگو کے لیے براہ راست کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، تو سوچیں کہ آپ دعا کے مغز سے، عبادت کے مغز سے آپ محروم ہیں، آپ کی عبادت کا مغز نہیں ہے۔ خود سوچیں۔ تو درود آپ کی ساری دعا کی ایک، آپ کہہ لیں کہ اگر ہم اس کو ویژولائز کریں تو درود پھولوں کی مانند، خوشبو کی مانند، ایک ٹھنڈک کی مانند اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دراصل ایک آنر ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی عزت، اتنا مرتبہ، اتنا آنر دیا ہے، ایسا سٹیٹس دیا ہے کہ وہ ہیں ابھی یا نہیں ہیں، وہ دنیا میں رہے چلے گئے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر شخص کو ان پر درود اور سلام بھیجنا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا، میں نے اس ٹاپک کو جو ہائی لائٹ کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ جو ہم ینگ جنریشن ہیں یا جو ہمارے بڑے ہیں، یہ ان میں ہی اس چیز کی اتنی کمی ہو چکی ہے، تو اگر ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے یا ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ ہمارے بچے تو اس چیز کی حقیقت سے وابستہ ہی نہیں ہوں گے، سمجھیں گے ہی نہیں کہ درود اصل میں ہے کیا، ہمیں کیوں نبی علیہ السلام کو اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے یاد کرنا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کو بار بار سلام کیوں بھیجنا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کی جو تیز رفتاری ہے نا، وہ کچھ اس طرح ہو چکی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹ ہے وہ ہمارے موبائل فونز ہیں،
اور ہمارے موبائل فونز نے ہمارا اتنا وقت لے لیا ہے، جہاں پہلے کبھی ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، جہاں پہلے انسان اپنی انگلیوں پہ وہ ذکر کیا کرتا تھا کہ میں 33 بار یہ پڑھ رہا ہوں، 34 بار یہ پڑھ رہا ہوں، 100 بار میں نہیں، اب وہ انگلیاں جو ہیں نا وہ اسکرولنگ میں بیزی ہو گئی ہیں۔ انسان واش روم جا رہا ہے، موبائل لے کے جا رہا ہے، انسان لیٹا ہوا ہے، میں ریلیکس کر رہا ہوں، میں موبائل یوز کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگوں کی زندگی کا طرز عمل اصل میں یہ ہمارے ساتھ دنیا میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو ہمیں آہستہ آہستہ مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، اس مینیپولیشن کی وجہ سے مسلمان اپنی حقیقی چیزوں سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ذکر کا وقت بہت کم ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ تمہارے دلوں کا اطمینان اور سکون میرے ذکر میں ہے۔ اور ابھی آئے دن ہر بچہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار اسی وجہ سے کہ ذکر ختم ہو چکا ہے۔ کون کرتا ہے ذکر تسلی سے بیٹھ کے؟ ایک بوڑھی دادی ہوں گی، وہ بیٹھی ہوں گی اپنی تسبیح اپنے دانوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، تو کیا وہ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ آپ کے 5-6 سال کے بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھے بیٹھ کے کچھ تسبیحات کرنی ہے، مجھے درود پڑھنا ہے، مجھے ایوری سنگل ڈے مارننگ میں اور ایوننگ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا ہے، مجھے ان پر سلام بھیجنا ہے، مجھے ان کا آنر اور رسپیکٹ یاد رکھنی ہے۔ لیکن بات تو پھر وہی آ جاتی ہے، جب ماں کو ہی نہیں پتا ہوگا تو بچے کو خاک پتا ہو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ہمارے مال، ماں باپ، جان، ہر چیز سے دل عزیز ہیں، ہر چیز سے زیادہ ہمیں عزیز اور قریب ہیں۔ تو ان کے اوپر دن میں رات میں کئی دفعہ جتنی کثرت کی جا سکے ان پہ درود پڑھیں، ان کو یاد کریں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب کریں۔